الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ متفرق موضوعات پر گفتگو ہماری چل رہی تھی اور کچھ چیزیں پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت میں بیان کی تھیں، اسی باتوں کو آگے بڑھائیں گے۔ 3-4 چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں جو امید قوی ہے انشاءاللہ العزیز کہ آج کی گفتگو میں پورے ہو جائیں گے۔ پچھلی مرتبہ دیت وغیرہ کے احکام اور بچوں کو کس حد تک مار سکتے ہیں، کس حد تک نہیں مار سکتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ آج سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ کاپی رائٹ کے حوالے سے ہے۔ آپ نے کتابیں دیکھی ہوں گی، کتابوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی حق طبع جو ہے وہ محفوظ ہے، یا مؤلف کے حوالے سے یا ادارے کے حوالے سے اس قسم کا کوئی جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی اجازت کے بغیر جو ہے آپ اس کو کاپی نہیں بنا سکتے، یا اس کو جو ہے وہ کاپی نہیں کر سکتے۔ اس ٹائپ کے جملات ہوتے ہیں جو کاپی رائٹ کہلاتے ہیں، کہ یا حق نشر آپ کہہ لیں، کہ اس چیز کو مثلا فرض کریں میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اوپر ایک جملہ لکھ دیا کہ جی حق طبع جو ہے وہ محفوظ ہے، یعنی اگر کوئی بھی شخص اس کو بغیر میری اجازت کے پرنٹ کروائے گا، ری پرنٹ کروائے گا، تو میں اس سے قانونی طور پر قانونی کارروائی اس کے خلاف کر سکتا ہوں۔ تو اس میں ایک تو مسئلہ وہی قانونی حوالے سے آ سکتا ہے کہ قانونی کارروائی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، کیا ہے مسئلہ۔ دوسرا جو مسئلہ، جو اہم مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ جو جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے آیا اس کی کوئی اہمیت ہے؟ یعنی جس نے لکھ دیا اپنی کتاب کے اوپر، یا مثلا فرض کریں میں نے کوئی سافٹ ویئر بنایا ہے، اس کو لاک لگا دیا اور اس کے اوپر بھی کوئی ایسا جملہ چھاپ دیا، یا اس کے بالکل سٹارٹ میں ایسی کوئی چیز لکھ دی، تو اس لکھے ہوئے کی اہمیت کتنی ہے؟ اس لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہماری آیا کوئی ذمہ داری بنے گی یا نہیں بنے گی؟ بہت ساری بکس ہوتی ہیں جو خاص طور پر باہر کے ملکوں میں چھپی ہوتی ہیں، پرنٹ ہوئی ہوتی ہیں، اور بہت بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ جو ہائر کلاسز کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان کی کاپیز بنا کے یا فوٹو کاپیز وغیرہ کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو آیا اس جملے کی وجہ سے کیا مجھ پر حرام ہو جائے گا میں اس کی کاپی بناؤں؟ کیا میرے لیے اس کو لاک توڑنا، مثلا سی ڈیز نارملی لاکڈ ہوتی ہیں، جو کیا کہتے ہیں جو پہلی کاپی بنتی ہے نارملی، مثلا یہ ماشاءاللہ یہ پاکستان ہے، جمہوریہ اسلامیہ پاکستان زندہ باد، یا تو آپ کو 30 روپے میں وہ والی سی ڈیز مل جاتی ہیں جو 10 اور 20 ہزار کی ایک سی ڈی ہوتی ہے، جو آپ کو ماشاءاللہ سے 30 روپے میں مل جاتی ہے۔ برکت ہے ہمارے ملک کی۔ تو آیا یہ برکت حاصل کرنا جائز ہے ہمارے لیے؟ ایسی برکتیں کہ جس برکت کے نتیجے میں بالآخر اس سامنے والے نے ایک محنت کی ہوتی ہے، اس کے اوپر سرمایہ خرچ کیا ہوتا ہے، ہم نے لاک توڑا اور وہ ساری اس کا جو سرمایہ اس کی محنت تھی وہ کیا ہو گئی جناب؟ وہ 30 روپے میں بک رہی ہے صدر پر، یا مثلا بورڈر مارکیٹ پر، یا مختلف بازاروں میں۔ آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ خلاصہ یہ کہ کاپی رائٹ جو لکھی ہوئی ہوتا ہے جملہ، آیا اس کی کوئی اہمیت ہے؟ آیا اس کے لکھنے کی وجہ سے، ہاں کسی نے اگر ایک آزاد رکھے، جیسے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں یا اس ٹائپ کی، ان کے اوپر نہ یہ جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے، بلکہ برعکس بعض اوقات یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرنٹ کروانا چاہے تو ہماری اجازت ہے۔ تو جہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ تو آزاد ہو گئے آپ، جہاں پہ نہیں لکھا ہوا چلنے وہ بھی آزاد ہو گئے آپ، کہ اس نے اگر چاہتا کہ نہ ہو تو روکتا، نہیں روکا۔ لیکن جو چاہتا ہے کہ یہ کام نہ ہو اور اس نے لکھا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آیا شرعاً ہمارے لیے حرام ہوگا یا حرام نہیں ہوگا؟ امام خمینی کا بہت ایکوریٹ مسئلہ مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، درست، اس لیے میں امام خمینی کا بھی بیان بھی نہیں کر رہا، اور شاید اتنا مورد ابتلا بھی نہ ہو۔ بہت کم افراد ہوں گے جو امام خمینی کی تقلید میں اس وقت باقی ہوں گے۔ زیادہ اہم اس وقت جو مسئلہ ہے وہ آغا سیستانی کا ہے، البتہ کیونکہ آغا خوئی کا مسئلہ بھی آغا سیستانی والا ہی ہے، تو وہ بھی مجھے کیونکہ یاد تھا، اس لیے یہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں گے، ورنہ شاید اگر وہ الگ الگ ہوتے تو میں آغا خوئی کا بھی بیان نہ کرتا۔
آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس لکھے ہوئے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی کسی کے لکھ دینے سے آپ پابند نہیں ہو جائیں گے اور آپ کے اوپر حرام نہیں ہوگا کہ آپ اس کی کاپی بنائیں یا آپ اس کو منتشر کریں۔ فرض کریں ایک اچھا اب یہ چیزیں بہرحال یہ اب مجھے نہیں معلوم بیان کرنا اچھی ہیں اچھی نہیں ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن بالآخر کیونکہ فقہی کلاس ہے اور بعنوان فقہ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کسی ادارے کی طرف ناظر نہیں ہوں، کسی ادارے کی خلاف ورزی آپ سے کروانا نہیں چاہتا ہوں، کوئی اس قسم کی غرض نہیں ہے، بعنوان مسئلہ فقہیہ آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ فرض کریں بعض اوقات ہوتا ہے، فرض کریں میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی یہ آپ نے ریکارڈ کیے، یہ آپ کسی اور کو مت دیجیے گا، آپ پابند نہیں ہوتے، الا یہ کہ آپ نے وعدہ کیا ہو اور پھر جو وعدے کے جو احکام ہیں وہ اس کے اوپر مرتب ہوں تو وہ الگ بحث ہے، لیکن صرف میرے کہنے کی وجہ سے آپ پابند نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا کاپی رائٹ کے قانون کو نہ آغا خوئی نے مانا ہے نہ آغا سیستانی نے مانا ہے، البتہ جو میرے ذہن میں مجھے جو یاد پڑ رہا ہے کنفرم نہیں ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ شاید امام خمینی مانتے تھے، مجھے ایسا میں ہلکا سا یاد آ رہا ہے لیکن کنفرم نہیں، فتویٰ ان کا نہیں بتا رہا ہوں میں، فتویٰ صرف آپ کو آغا خوئی اور آغا سیستانی کا بھی عرض کر رہا ہوں کہ دونوں کے نظریے کے مطابق کاپی رائٹ کے قانون کی پابندی واجب نہیں ہے اور اس پر عمل نہ کرنا حرام نہیں ہے۔ لہذا فرض کریں ایک بک کے اوپر لکھا بھی ہوا ہو تو آپ شرعاً، دیکھیں میں ابھی شریعت کی بات کر رہا ہوں، میں قانون کی بات نہیں کر رہا ہوں، شرعاً آپ نے کوئی حرام کیا اگر آپ نے اس کاپی کو ری پرنٹ کروا دیا یا اس کی فوٹو کاپی بنا لی یا اس کو کسی بھی فارم میں آپ نے اس کو آگے بڑھا دیا بغیر سامنے والے سے اجازت لیے، تو آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں فرماتے ہیں کہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے اور آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری اور پابندی اس کی وجہ سے نہیں آئے گی۔ یہ ہو گیا جناب آغا خوئی اور آغا سیستانی کا نظریہ۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے اس میں بھی ظاہری طور پر آغا خوئی آزادی کے قائل ہیں، لیکن آغا سیستانی اگلے مرحلے میں ان کا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ ہے آغا سیستانی کا اور وہ یہ کہ حکومتوں کے جو قوانین ہیں ان کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق حکومتی قوانین کی مخالفت جائز نہیں ہے، لہذا اسی سے یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ جی اگر آپ آغا سیستانی کی تقلید میں اور آپ ڈرائیونگ کرتی ہیں تو سگنل توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ جو ہے اور مثلا بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کرنا یعنی اصل مسئلے کے اعتبار سے کیونکہ خلاف قانون ہے جائز نہیں ہے۔ جتنے بھی مسائل قانون کی طرف پلٹتے ہیں اور اس میں قانون کی مخالفت لازم آتی ہے اس کو آغا سیستانی نے جائز نہیں مانا ہے۔ مثلا فرض کریں، ابھی میں کچھ مثالیں بیان کر رہا ہوں، ممکن ہے یہ مثالیں شاید آپ کے نقصان کے اوپر بھی جاتی ہوں، لیکن میں نے عرض کیا کہ میں اس وقت صرف بعنوان مسئلہ فقہیہ ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کس کا نفع ہو رہا ہے کس کا نقصان ہو رہا ہے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے یہ ابھی غرض نہیں ہے۔ آپ نے پانی کے لیے پمپ لگائے ہوئے ہیں کھینچنے کے لیے پانی، اگر یہ خلاف قانون ہے آغا سیستانی کہتے ہیں اجازت نہیں ہے اس کو، آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اپنے گھروں میں پمپ لگا کے پانی کو کھینچیں اور پانی اسٹور کریں۔ البتہ اب کیونکہ بات آئی ہے اس لیے میں ابھی، ورنہ مجھے پتہ بھی حملہ ہو جائے گا، اتنے سارے سوالات آئیں گے، یہ سب کے گھروں میں پمپ لگے ہوئے ہیں درست، تو اس لیے میں ایک وضاحت اور بھی کر دوں کہ ایک چیز اور بھی آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ وہ قوانین، دیکھیں ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت نے قانون بنایا ہے، قانون آپ تک پہنچا بھی دیا ہے اور قانون پہنچانے کے بعد اس کے اوپر سختی بھی کر رہی ہے، یعنی وہ چاہتی ہے امپلیمنٹیشن، حکومت اس قانون کی امپلیمنٹیشن چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ قانون کی بالادستی ہو، تو وہ قوانین تو ایسے ہیں کہ ان کی پابندی آپ پر ضروری ہے اور ان کی مخالفت حرام ہے۔ لیکن اگر فرض کریں حکومت نے قانون بنایا ہوا ہے، ان کے قانون ساز ادارے نے قانون بنایا ہے، قانون پہنچایا بھی گیا ہے، لیکن حکومت نے خود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اس کی جو بہت روشن اور واضح مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں مثلا کرنسی کی بلیک مارکیٹنگ جائز نہیں ہے، یعنی اصولی طور پر اگر آپ کے پاس کوئی ڈالرز ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی فارن کرنسی ہے تو یا تو آپ بینک سے چینج کرائیں، یا اگر ایسے ہمارے پاس ڈیلرز ہیں کہ جو آتھورائزڈ ہیں بینک کی طرف سے،
ان کے ذریعے آپ چینج کرائیں. آپ بولٹن مارکیٹ چلی گئیں جو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر, آپ نے اس سے چینج کرا دیا, یہ خلاف قانون ہے, یہ خلاف قانون ہے. تو آغا سیستانی کا نظریہ اس کو شامل ہے کہ خلاف قانون ہے تو جائز نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ایسا قانون ہے کہ جس قانون کے اوپر گورنمنٹ خود بہت زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہے, لہذا وہاں پہ پولیس والے گھوم بھی رہے ہوں, وہ ادارے کے جو ان سے ریلیٹڈ ہیں گھوم بھی رہے ہوں, وہ بھی ان کو جا کے پکڑتے نہیں ہیں. ہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کبھی حکومت کو جوش آتا ہے تو پکڑ دھکڑ شروع کر دیتے ہیں, لیکن نارملی. ایک مثال. دوسری مثال, آپ آغا سیستانی کے استفتاحات میں دیکھیے, آپ کو مل جائے گا. آپ نے دکان لی, دکان آپ کی اتنی سی ہے, اس سے زیادہ جگہ آپ نے فٹ پاتھ گھیرا ہوا ہے. آپ نے گھر لیا, گھر کی دیوار کی باؤنڈری یہاں ہونی چاہیے, بہت سو کے گھر باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں. آیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. اب فرض کریں کہ یہ دکانداروں نے باہر رکھے ہوئے اپنے سامان کو باہر رکھا ہوا ہوتا ہے فٹ پاتھ پہ, جائز نہیں ہے خلاف قانون ہونے کی وجہ سے مثلا. اب کیونکہ خلاف قانون ہے جائز نہیں ہے, لیکن یہ ایسا قانون ہے کہ حتیٰ جو میونسپیلٹی کے جو ادارے اس کے دیکھ بھال کے لیے معین کیے گئے ہیں, وہ بھی اگر گزرتے ہیں تو کچھ نہیں کہتے. ہاں کبھی کبھی ان کو دورہ پڑتا ہے تو اٹھا کے ریڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں, چھابڑے اٹھا کے لے جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن جب دورہ نہ پڑا ہو تو اس وقت سب نارمل ہے. اس وقت یوں سمجھیں کہ وہ آنکھیں بند کرنے کا ٹائم ہے. تو قانون کی وہ مخالفتیں کہ جس قانون کے اوپر گورنمنٹ سٹرکٹ ہو اور چاہتی ہو کہ وہ نافذ رہے, اس کی مخالفت حرام ہے. البتہ قانون اگر خود کسی مسئلے پر یا کسی قانون پر سختی نہ کر رہا ہو حکومت, تو اس کی مخالفت اس وقت تک کہ جب تک سختی نہ ہو آپ کے لیے بھی جائز ہو جائے گی. تو یہ پمپ وغیرہ کی مثال آئی, اس لیے میں نے اس مسئلے کو بیان کیا تاکہ کم سے کم آپ لوگوں کے گھروں میں تو مسئلہ نا پتہ چلے آج جا کے جھگڑے شروع ہو گئے, تو یہ تو ہم نہیں چاہتے. خود خدا نے بھی کہا یرید بکم العسر ولا یرید بکم الیسر, ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں, سختی نہیں چاہتے. تو ہم بھی ان کلاسوں سے آپ کے لیے سختیاں نہیں چاہتے, آسانیاں چاہتے ہیں. خوب, تو عرض خدمت یہ ہے کہ اس قانون کی وجہ سے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ ہاں اگر آپ کے ملک میں, آپ کے ملک کا کوئی کاپی رائٹ کا قانون ہے اور وہ قانون اس جملے کو تحفظ دیتا ہے, تو پھر کیونکہ اس قانون کی مخالفت ہو رہی ہے لہذا حرام ہو جائے گا. حرمت آئے گی لیکن اس وجہ سے نہیں کہ وہ جملہ لکھا ہوا ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ آپ کی حکومت اس قانون کو مانتی ہے اور آپ کی مخالفت حکومت کے قانون کی مخالفت ہے. تو حکومت کے قانون کی مخالفت کی وجہ سے آپ کے اوپر حرام ہو جائے گا. البتہ آغا خوئی اس کو بھی نہیں مانتے تھے. خوب, اب فرض کریں کہ آپ اگر کسی مسئلہ سنا, آپ نے ایک کتاب آپ کو بہت پسند تھی, آپ نے اس کو ری پرنٹ کرا دیا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی قانونی چارہ گوئی آپ کے خلاف ہو جائے. تو کل کو مت کہیے گا سر آپ نے تو کہا تھا جائز ہے. ہم بات کریں شرعن کی, قانوناً آپ کو ڈنڈے نہیں پڑیں گے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. درست. آج کل تو ویسے ہی ان کی لاٹھیاں بڑی تیز ہوئی ہوئی ہیں. تو عرض خدمت یہ ہے کہ فقہی طور پر آغا سیستانی کے نظریے کے حساب سے خود اس لکھے ہوئے کی مخالفت جائز ہے, لیکن اگر اس لکھے ہوئے کو قانون تحفظ دے رہا ہو اور قانونی طور پر ہمارے پاس کوئی ایسا لا ہو کہ جو کہتا ہو کہ اگر آپ مخالفت کریں گے تو یہ جرمانہ آپ کو دینا پڑے گا یا یہ آپ کو پینلٹی اس کے اوپر دینی پڑے گی, تو کیونکہ اس قانون کی مخالفت لازم آ رہی ہے, تو پھر یہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. یہاں تک بات آ گئی. ایک قدم اور آگے بڑھائیں. ہم قانون تو ہے لیکن ہمارے ملک کا نہیں ہے. جس ملک سے وہ کتاب آئی ہوئی ہے اس میں وہ لکھا ہوا ہے اور اس ملک میں وہ قانون بھی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ ہائر کلاسز کی جو مہنگی کتابیں ہوتی ہیں, بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں, ہزاروں روپیوں کی کتابیں ہوتی ہیں, اس کے اوپر جملہ لکھا ہوا ہے, لیکن جس ملک میں یہ چھپی ہے اس ملک میں قانون تھا. ہمارے ملک میں فرض کریں یا ہے نہیں, یا ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا اور حکومت اس کے اوپر اتنا عمل نہیں چاہتی. درست. تو ایسی صورت میں آیا ہمارے لیے مخالفت جائز ہو جائے گی پھر, کیونکہ قانون تو بالآخر ہے, صحیح ہے ہمارے ملک کا نہیں ہے, لیکن جس ملک کا وہ رسالہ ہے, جس ملک کی وہ سی ڈی ہے, جس ملک کے وہ, اچھا یہ میں نے کہا نہیں عمومی مسئلہ ہے, بکس کے اوپر بھی آتا ہے, سی ڈیز کے اوپر بھی آتا ہے, ویڈیوز کے اوپر بھی آتا ہے,
اور الا بلا جو بھی پرنٹڈ یا اس قسم کا میٹیریل ہو جس کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا ہو حق کے نشر کے حوالے سے، وہ سب جگہ پر یہی مسئلہ آئے گا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ باہر کے ملک میں، جس ملک میں یہ کتاب پرنٹ ہوئی ہے یا چھپی ہے، وہاں پر تو قانون ہے، لیکن ملکی اپنا کوئی قانون نہیں، یا انٹرنیشنل جو لاز ہوتے ہیں وہ تو ہیں، لیکن ملک کا آپ کا اپنا کوئی قانون نہیں ہے۔ تو اس صورت میں بظاہر ایسا ہے کہ اس کی مخالفت حرام نہیں ہوگی، شرعاً ویسے حرام نہیں تھی، قانون ملک کا نہ ہونے کی وجہ سے، یا ہے مگر حکومت کے تسامح کی وجہ سے، وہ حرمت جو قانون کی مخالفت کی حرمت تھی اس سے بھی پھر آپ بچ جائیں گی، لہذا اس صورت میں پھر یہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ دونوں اعتبار سے جو حرام کا امکان تھا وہ ختم ہو جائے گا، نہ قانوناً حرام رہا اور نہ شرعاً تو ویسے ہی نہیں مانتے، قانوناً جو مانتے تھے وہ بھی سمجھیں ملک کا قانون، یہ جو قانون کی بات آتی ہے نا، اس ملک میں جہاں پر آپ رہتی ہوں اس کی بات ہے۔ میں رہتا ہوں کراچی میں، پاکستان میں، قانون ہے مثلا فرض کریں امریکہ کا، رہے اپنے ملک میں جو مرضی کریں وہ ہمیں سے کیا بھائی، درست؟ یا میں پاکستان میں رہتا ہوں، حتی قانون جو ہے باقی تمام اسلامی ممالک میں سوائے پاکستان کے، کیونکہ پاکستان کا اسلام ذرا انوکھا سا ہے، درست؟ آپ کے پڑوسی ملکوں میں آپ چلے جائیں، افغانستان میں وہ قانون ہو فرض کریں، ایران میں وہ قانون ہو فرض کریں، عراق میں وہ قانون سب مانتے ہو، پاکستان کے اندر ایسا کوئی قانون نہ ہو، تب بھی آپ آزاد ہیں جب تک کہ پاکستان، آپ الٹا کر لیں، آپ پاکستان میں قانون ہے کسی اور جگہ نہ ہو تو آپ پابند ہو جائیں گے خود بخود۔ تو آپ کو اپنے ملک کے قوانین کا، یا جس جگہ پر آپ جا رہی ہیں، حتی اگستانی تو اتنے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جا رہی ہیں مثلا امریکہ بھی جا رہی ہیں تو امریکہ کے قوانین کی بھی مخالفت نہیں کر سکتی۔ جس طرح آپ کے پاس جمہوریہ اسلامی پاکستان کا سگنل توڑنا حرام بے عین ہی، اسی طرح امریکہ کا سگنل توڑنا بھی حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں ایک ہی چیپٹر سے ہیں، وہ ہے قانون کی خلاف ورزی، وہ وہاں پہ بھی ہو رہی ہے تو حرام ہے، وہ یہاں پہ بھی ہو تو حرام ہے، اس میں اسلام و کفر کا کوئی دخالت نہیں ہے۔ خوب، یہ اب ایک مسئلہ اسی سے نکلتا ہے سیڈیز کے حوالے سے، اصل مسئلہ تو یہی ہے جو بیان کر دیا آپ کو۔ اچھا وہ سیڈیز میں بھی آئے گا، وہ بکس وغیرہ میں بھی آئے گا، ہر جگہ جو مسئلہ آ رہا ہے، لیکن زیادہ جو پوچھا جاتا ہے وہ سیڈیز کے حوالے سے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جی مثلا فرض کریں ونڈوز کی اوریجنل سی ڈی ہے، درست؟ تو اگر اوریجنل ہے، کوئی بھی سافٹ ویئر ہو اوریجنل ہے، اگر جس کے اوپر لاک لگا ہوا ہے، تو میرے لیے لاک توڑنا تو جائز نہیں ہے، حرام ہے میرے لیے لاک توڑنا۔ فرض کریں کہ صحیح ہے، میرے پر تو حرام تھا، ایک بندہ جو فرض کریں کہ یا تو آغا خوئی کی تقلید میں تھا، یا بے دین انسان تھا، اس کو دین کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کسی نے توڑ ڈالا لاک، حالہ فرض کریں گناہ کرتے ہوئے، بغیر گناہ کرتے ہوئے، کسی بھی وجہ سے ایک بندے کو مسئلہ نہیں پتا تھا، اس کا کام ہی یہی تھا، وہ سارے لاکس توڑتا تھا۔ سیڈیز کیسے ہوتے ہیں، بہت سارے ماہر حضرات، بعض لوگ گھروں کے تالے توڑتے ہیں تو یہ لوگ سیڈیز کے تالے توڑتے ہیں، تو اس نے لاک توڑ دیا۔ جیسا یہ اس وقت آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، جتنے بھی سافٹ ویئر آپ کو مل رہے ہیں وہ سب لاک ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ ہزاروں روپے کے سافٹ ویئر ہیں جو آپ کو 30 روپے میں مل رہے ہیں یا 50 روپے میں مل رہے ہیں۔ خود ونڈوز کی اگر آپ سی ڈی دیکھیں، آپ اگر جا کے سرچ کریں نیٹ پر، شاید ایک سی ڈی ونڈوز کی 10 12 15 ہزار کی سی ڈی ہے اوریجنل جو ہے اس کے سافٹ ویئر کی، جو آپ ماشاءاللہ 30 روپے لا کے انسٹال کر ڈالتی ہیں، درست؟ لہذا خوب اب ٹوٹا ہوا مارکیٹ میں مل رہا ہے۔ یا ایک بک تھی کہ جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جی اس کی کاپی آپ نہیں بنا سکتے بغیر اجازت کے، مگر کسی نے جرات کرتے ہوئے بنا ڈالی، تو ایک کاپی اس کی بن چکی ہے، تو اب آیا میں اس کاپی سے کاپی بنوا سکتا ہوں، یا اس ٹوٹی ہوئی سی ڈی کا جو لاک ٹوٹا ہوا ہے، اب جو مارکیٹ میں بٹ ہی رہی ہیں بلاخر 30 روپے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ سی ڈی میں لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں، اس میں ایک اجازت ہے، اس کی کوئی مشکل نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی یہاں پہ بھی قانون آ جائے، ذاتی طور پہ کوئی مشکل نہیں ہے، مگر یہ کہ اس پہ بھی کوئی قانون آ جائے کہ جی ٹوٹی ہوئی سی ڈی بھی لینا قانوناً جرم ہے، تو پھر یہاں پہ بھی حرمت آ جائے گی، مگر وہی قانون کی مخالفت کی وجہ سے ظاہر ایسا کوئی قانون ہے نہیں بظاہر۔ تو یہ تقریباً کاپی رائٹ کا مسئلہ ہو گیا۔ اب ایک سوال اس سے ہی تھوڑا سا ملتا جلتا ہے، البتہ ایگزیکٹ اس چیز کا نہیں ہے، لیکن سوال کسی نے پوچھا کہ اگر کسی نے اپنے وائی فائی پر پاسورڈ نہیں لگایا اور اس کے سگنلز ہمارا موبائل کیچ کر لے
تو اس سے استفادہ جائز ہے. ہاں وائی فائی یہ دیکھیں یہ جو یوز کر رہا ہے نا یہ وہ بول رہا ہے. اچھا عرض خدمت یہ ہے کہ بعض لوگوں کا نظریہ ان کے والا نظریہ کہ شاید حق بھی ہو کہ بالآخر دیکھیں ایک آدمی اگر فرض کرے نہیں چاہتا تو وہ اس کے لیے سدباب کرتا ہے. مثلا آپ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے آپ کے گھر میں گھسے تو آپ دروازہ بند رکھتے ہیں, درست. اور دوسری جگہوں پہ میں نے کہا نا جس سے یہ سیریز والے نہیں چاہتے کہ کوئی اس کی کاپی بنائے تو اس کو لاک کر دیتے ہیں. اب یہ اور بات ہے ماشاءاللہ ہنرمند ہمارے پاس بہت سارے ہیں, درست. تو نارمل یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس فیسلٹی سے یا اس چیز سے کوئی دوسرا شخص استفادہ نہ کرے تو وہ اس کو روک تھام کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اپناتا ہے اس کے لیے. فرض کریں میرا لیپ ٹاپ ہے, میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس میں نہ دائے تو میں کیا کروں گا, میں اس میں پاسورڈ لگا دوں گا. اگر نہیں لگایا ہوا تو اس کا مطلب یعنی نارملی یہی سمجھا جاتا ہے کہ صحیح ہے, اس کا مطلب ہے سامنے والے کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ بہرحال ذوق کے اعتبار سے تو بات ان کی قابل قبول ہے, ذوق اس کو پسند کرتا ہے, یعنی ذوق کے ساتھ میچ کرنے والی چیز ہے کہ بھئی اگر اس کو اتنی پریشانی ہوتی تو لاک لگا لیتا. اس کو جب ٹینشن نہیں ہے تو پھر شریعت کی کس بات کی ٹینشن ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اور ایسا ہی ہے. اصل دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اگر آپ کو اطمینان ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اطمینان کی طرف یہ بات پلٹتی ہے. اگر آپ کو اس بات کا اطمینان ہے کہ سامنے والا راضی ہے اس کے اوپر, اب آپ اطمینان کو چاہے انہی قرائن سے حاصل کریں یا کسی بھی ذریعے سے آپ کو حاصل ہو گیا, منتہی آغا سیستانی کے اعتبار سے عقلائی طریقے سے اگر آپ کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے, مطمئن نہیں ہے, مشکوک ہیں, تو پھر آپ کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا. یہ ایک. پرائز بانڈ کے انعام پر گورنمنٹ ٹیکس کاٹتی ہے تو کیا انعام کی رقم پر پرائیویٹ طور پر منی چینجر سے پوری منی چینجر بھی ٹیکس کاٹ کر ہی آپ کو دیتا ہے, وہ اتنا شریف آدمی نہیں کہ ٹیکس آپ کا اپنی گردن پہ لے گا. لہذا آپ منی چینجر سے چینج کروائیں یا گورنمنٹ سے چینج کروائیں, ٹیکس بچانے کا جو آپ کا ذہن میں خناس ہے وہ نہ کریں. خوب, اگر گاڑی کو رانگ وے لے کر جا رہے ہوں تو کیا شرعاً جائز ہے, اور اگر جائز نہیں تو کیا یہ کام کرنے سے گناہ گار ہوں گے؟ عرض کیا نا کہ دیکھیں آغا سیستانی کا ایک قانون, میں نے کہا نہ اس میں اسلام کا دخالت ہے نہ اس میں کفر کی کوئی دخالت ہے. مسلم اسٹیٹ ہو تب بھی, کافر اسٹیٹ ہو تب بھی, آغا سیستانی کہتے ہیں کہ قانون کی مخالفت جائز نہیں ہے, درست. لہذا اگر آپ رانگ وے پہ جا رہی ہیں, اس میں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ بعض جگہ پہ یہ فرق آ سکتے ہیں کہ آپ کس جگہ پہ کون سے روڈ پر ہیں رانگ وے. ایک مرتبہ آپ شارع فیصل پر یا آپ جو ہے یہ نمائش ایم اے جناح روڈ پر یا کوئی بہت ہی ہیوی روڈ پر جا رہی ہوں جہاں پہ ویسے ہی مورچے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ, تو آغا سیستانی تو بعد میں کچھ کہیں گے, وہ خود ہی پہلے آپ سے لین دین کر لیں گے, درست. ایک مطلب ہوتا ہے کہ مطلب فرض کریں یہ گلی ہے آپ کے سامنے کی, اب یہاں پر فرض کریں حالت تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ یہ رانگ ون وے ہو. اب آپ نے ایک گلی سے اتنا لمبا چکر لگانے کے لیے گلی کے اندر ہے یا کوئی, بالآخر جہاں پر آپ کو یہ اصل قانون وہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو اس بات کا اطمینان ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ اتنی سخت نہیں ہے اور اتنی امپلیمنٹیشن کی قائل نہیں ہے, تو وہاں تو آپ ڈنڈی مار سکتے ہیں. لیکن اگر آپ باہر کے علاقے میں جاتی ہیں, تھوڑی اس سے ہٹ کر جاتی ہیں جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہاں پہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہو, تو وہاں پر پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اطمینان کے اوپر. البتہ آپ یہ نہ کیجیے گا خدا را کہ ہر جگہ پر آپ اطمینان کا جھنڈا بلند کریں اور آپ جو ہے وہ اطمینان کا پرچم بلند کریں, اور جو قانون کی مخالفت کرنی ہے کل کو آپ سارے سب کچھ اٹھا کے آغا کی گردن پہ ڈال دیں, آغا نے تو یہی بتایا تھا ہمیں. تو اس بات کا خیال رکھیں, سارے قوانین ایک جیسے نہیں ہیں. پھر بول رہا ہوں میں یہ, کہیں گلیوں کے اندر آپ پلس مائنس کرنا ہو چل سکتا ہے مثلا, لیکن خاص طور پہ مین روڈ پہ اور بڑے روڈز کے اوپر اگر آپ جائیں تو مشکل ہے میرے حساب سے کہ وہاں پر آپ کو مخالفت کی اجازت مل جائے, اور کوشش کریں کہ وہاں پر آپ کو اطمینان نہ ہی ہو تو اچھا ہے. جی خوب جی, یہ ہو گیا جناب علی پہلا مسئلہ. اور کاپی رائٹ کی پوری بات ہو گئی کہ اس کو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ
قانون کی مخالفت کے اعتبار سے یہ مشکل کھڑا کرتا ہے یہ مسئلہ، وہ اللہ اگر کہیں پہ قانون کی مخالفت نہ ہو رہی ہو تو پھر اس لکھنے کے اعتبار سے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری اور پابندی عائد نہیں ہوتی. یہ ایک مسئلہ ہو گیا.